عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں میں ہوں گے، اور ہمارے جو ایپیسوڈ ہیں یہ کچھ دنوں سے جاری و ساری ہیں، اور آپ کی محبتیں جو ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، سب کو سدا سلامت رکھے۔ یقیناً یہ ماہ رمضان کی برکتیں جتنی بھی بیان کی جائیں، جتنا بھی ماہ رمضان کی برکات کو آپ کے سامنے بتایا جائے، آپ کو اس کی برکتیں اور فائدے بتائے جائیں، کم ہیں۔ ہم ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ماہ رمضان کی جو برکات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں بڑی سعادتیں رکھی ہیں، امت مصطفیٰ کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک کے اندر بڑے انعامات سے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے امت مصطفیٰ پر کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس ماہ مبارک کے، اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے نوازا ہے۔ تو آئیے ایک روایت کے اندر حضرت سیدنا کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت مصطفیٰ کو دو ایسے نور عطا کیے ہیں کہ وہ دو اندھیروں سے ان کی حفاظت کریں گے۔ دو اندھیرے جب انہیں نقصان پہنچائیں گے، انہیں ضرر پہنچائیں گے، انہیں تکلیف پہنچائیں گے، تو جو میرے دو نور میں نے عطا کیے ہیں امت مصطفیٰ کو، وہ امت محمدیہ کو اس اندھیرے سے، ان اندھیروں سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، بچائیں گے، نجات دلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، وہ دو نور کون سے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت مصطفیٰ کو ایک نور یہ دیا کہ انہیں نور رمضان عطا فرما دیا، اور دوسرا نور یہ دیا کہ انہیں نور قرآن عطا فرما دیا۔ تو یہ نور رمضان اور نور قرآن اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ پر ایک بہت بڑا فضل و کرم فرمایا ہے۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، دو نور کا تو پتہ چل گیا، اب وہ دو اندھیرے کون سے ہیں جن سے یہ نور نجات دلائیں گے، کہ وہ اندھیرے نقصان پہنچائیں گے، اور یہ جو نور ہیں یہ ان سے محفوظ رکھیں گے، ان سے ہمیں نجات دلائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، دو نور یہ ہیں کہ ایک نور رمضان ہے، دوسرا نور قرآن ہے، اور وہ دو اندھیرے یہ ہیں جن سے یہ قرآن اور رمضان امت مصطفیٰ کو بچا کے رکھیں گے، محفوظ کر کے رکھیں گے، نجات دلائیں گے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ اندھیرے یہ ہیں، ایک ہے قبر کا اندھیرا اور دوسرا ہے قیامت کا اندھیرا۔ جب قبر اندھیری ہوگی، قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، تو یہ نور ہمیں آ کر بچائیں گے۔ جب قیامت کے دن ہم پھنسے ہوئے ہوں گے تو ہمارے روزے ہمارے کام آئیں گے۔ ہمارا قرآن جو ہے، ماہ رمضان کے اندر جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہمیں کام دلائے گا، قرآن آئے گا، ہماری شفاعت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ اور قرآن ہے، بروز قیامت جب بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا، بندہ جہنم میں جل رہا ہوگا، تو روزہ آئے گا اور قرآن بھی آئے گا، اس بندے کی شفاعت کریں گے، اسے جنت میں جانے کا اللہ پاک حکم دے دے گا روزہ اور قرآن کی شفاعت سے۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا تو روزہ آئے گا اور کہے گا یا اللہ، اے باری تعالی، میں نے اسے سارا دن کھانے پینے سے روک رکھا تھا، میں نے اسے سارا دن غلط دیکھنے سے روک رکھا تھا، غلط بولنے سے روک رکھا تھا، سکتہ طاری کر رکھا تھا، ہر نیک اعمال کرنے پر اس کو مجبور کیا تھا، میں روزہ تھا، میں اس نے صبر کیا تھا مجھے رکھ کر۔ تو روزے کی شفاعت سے روزہ کہے گا کہ باری تعالیٰ، اسے اس کی برکت سے جہنم سے نکال کر جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ تو روزے کی شفاعت اللہ پاک قبول فرمائے گا اور فرمائے گا کہ ٹھیک ہے بندے، تو نے ماہ رمضان کا دن روزہ رکھ کے صبر میں گزارا تھا، آج میں اس روزے کی شفاعت کی برکت سے تجھے جنت میں جگہ دے دیتا ہوں، تیری بخشش کر دیتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب کسی بندے پر عذاب ہو رہا ہوگا, کوئی بندہ عذاب میں جل رہا ہوگا, تو قرآن آئے گا, قرآن کہے گا باری تعالیٰ ماہ رمضان کی رات کے اندر اس بندے نے ساری رات مجھے سنا تھا, لوگ مجھے پڑھتے تھے یہ سنتا تھا, لوگ سنتے تھے یہ پڑھتا تھا, قرآن پڑھتا رہا, اس نے میری تلاوت کی, اپنے ماہ رمضان کی راتوں کو اس نے مجھے پڑھ کے گزارا, میری تلاوت کرتا رہا, مجھے پڑھتا رہا. باری تعالیٰ اس کی وہ قرآن پڑھنے کی برکت سے میں اس کی شفاعت کرتا ہوں, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اللہ رب العزت روزے کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا, اللہ رب العزت قرآن کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا. یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت میں مقام عطا فرما دیتا ہے. جو بندہ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے, صبر کرتا ہے, صبر کا دامن تھام لیتا ہے, اللہ رب العزت اس بندے کو روزے کی شفاعت کی برکت سے, قرآن کی شفاعت کی برکت سے جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں, روزہ رکھنا, قرآن پڑھنا, قرآن کی تلاوت کیا کریں, روزہ رکھا کریں, جتنا ہو سکے نیک اعمال کیا کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے.